اذان کے بعد درود و سلام کا حکم ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں خواجہ صاحب، گجرات، پاکستان سے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا، چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر درود پاک پڑھنے کے مختلف فضائل بیان کیے، تو کہیں یہ نہیں کہا کہ اذان سے پہلے نہیں پڑھنا، اذان کے بعد نہیں پڑھنا، اقامت سے پہلے نہیں پڑھنا، یہ کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا بالکل مستحب ہے، اچھی بات ہے، اور جو پڑھے گا اس کو ثواب بھی ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں ان فضیلتوں سے بھی اس کو حصہ حاصل ہوگا۔ اور اذان کے بعد درود پاک پڑھنا، یہ تو خود سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرتے تھے، صلاۃ والسلام عرض کیا کرتے تھے اذان کے بعد۔ اذان کے بعد اسی طرح اذان سے پہلے بھی کچھ کلمات کا کہنا سنن نبی داؤد شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اونچے مکان پہ چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے اور اس سے پہلے کچھ کلمات آپ کہا کرتے تھے، اس سے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس میں اللہ جل شانہ نے کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھیں، بیٹھ کے نہ پڑھیں، یا بیٹھ کے پڑھیں کھڑے ہو کے نہ پڑھیں، فلاں وقت میں پڑھیں فلاں وقت کے اندر نہ پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر، اس کو مطلق کہا جاتا ہے۔ تو جہاں شریعت مطہرہ روکے گی کہ اس مقام پر آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے، جیسے نماز کے اندر نہیں پڑھ سکتے کہ نماز کے مخصوص اوراد ہیں، تو اتحیات کے علاوہ آپ نے، یا جو دعائے قنوت ہے اس کے علاوہ آپ نے، دعائے قنوت کے بعد جو ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے نہیں پڑھنا، یعنی کوئی تلاوت کی جگہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے، یا کوئی رکوع سجدے کی جو تسبیح ہے اس کی جگہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح کوئی مثال کے طور پر باتھ روم کے اندر ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں درود پاک نہیں پڑھا جائے گا، کوئی بھی ذکر و اذکار اس مقام پر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن سن رہے ہیں تو چونکہ قرآن سنتے وقت اس بات کا حکم ہے کہ بندے نے خاموش رہنا ہے، تو وہاں پر بھی وہ درود پاک نہیں پڑھے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا۔ خود قرآن پڑھ رہا ہے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جاتا ہے تو وہاں نہیں پڑھے گا، نماز میں آ جاتا ہے۔ ہاں، تو اب بندہ جو ہے جہاں پر مقرر کیا گیا ہے کہ یہاں نہیں پڑھ سکتا وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جس پر ہم اپنی طرف سے روک لگا دیں کہ یہاں درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ پاک نے واضح طور پر ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم خوب درود پاک پڑھیں۔ اس کی سیدھی سمپل سی مثال یہ ہے کہ ابھی 7:10 ہو رہے ہیں، اگر ہم اس وقت ہاتھ باندھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں تو اب کوئی کہے کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ روزانہ ہماری عادت ہے کہ ہم اس وقت مثال کے طور پہ 7:11 پر درود پاک پیش کر رہے ہیں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ دلیل کیا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے یہی کہا جائے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے، ہم دعا مانگنا شروع کر دیں اس وقت۔ کوئی کہے کہ بھائی اس وقت دعا مانگنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ قرآن پاک فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ پاک نے مطلق اجازت دی کہ ہم کسی بھی وقت دعا مانگ سکتے ہیں، تو اسی طرح مطلق فرمایا کہ درود پاک پڑھو تو کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب جو ابتدا ہوئی اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کی، تو یہ کوئی اعلی حضرت کے دور سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے ہوئی ہے کہ پہلے مختلف بادشاہوں کے نام لیے جاتے تھے، اس سے کچھ پڑھا جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مقرر کر دیا مصر کے اندر کہ اذان سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جائے گا، تو یہ اجازت ہے۔ اسی طرح مائک پر پڑھنا، تو دیکھیں مائک پر تو سوالات بھی کیے جا رہے ہیں، مائک پر ہم بھی بول رہے ہیں، مائک پر تقریریں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ بھی تقریریں کر رہے ہیں کہ جو اس کے خلاف باتیں کر رہیں گے، ان کی بھی تقریریں مائک کے اوپر موجود ہیں۔ تو جب آپ کی تقریر ہو سکتی ہے تو مائک پر درود پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ البتہ جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے جو امیر اہل سنت نے اپنے اسلاف کے تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ آپ لوگ تو ادھم داڑ کر کے جو چاہیں کریں کرتے رہیں، لیکن ہماری جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہیں بنیں گے۔
اذان دی جائے، دور تک آواز پہنچے، لیکن اس کے لاؤڈ اسپیکر اس انداز میں لگا جائیں کہ براہ راست کسی کے گھر کے اندر تکلیف والی صورت نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ اسی طرح جمعہ کے دن بھی جو صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی کو تکلیف دینی تکلیف نہیں، کسی کو ہائی تکلیف درود پاک سے وہ ایک الگ واقعی جس کو تکلیف پہنچتی ہے نا، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، تو ایسے انداز میں تکلیف کسی کو نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور باقی نارمل طریقے سے جیسے جمعہ پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جب دیگر دینی کام ہو سکتے ہیں تو درود پاک پڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟ یعنی اگر مثال دینے پر آئیں تو ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور سے آج تک وہ کام کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، صحابہ نے وہ کیے، صحابہ نے نہیں کیے، تابعین نے وہ کیے، تابعین نے وہ نہیں کیے، تبع تابعین نے وہ کیے، تبع تابعین نے جو نہیں کیے وہ ان کے بعد والوں نے کیے، اور آج تک نیک کام سمجھ کر دین کے کام وہ کیے جا رہے ہیں کہ جو قرون ثلاثہ سے ثابت نہیں ہے۔ تینوں جو ادوار ہیں برکت والے، ان کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ کام آج کے دور کے اندر کیے جا رہے ہیں، اور اس کو نیکی اور دین سمجھ کے کیا جاتا ہے۔